بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب بیلاروس کے دورے پر پہنچ چکے ہیں۔ صدر بیلاروس کی خصوصی دعوت پر وزیر اعظم جو ہیں وہ بیلاروس گئے ہیں۔ اہم دورہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں امریکہ چین تجارتی جنگ کے عالمی معیشت پر اثرات، ٹرمپ ٹیرف پر چین اور عالمی برادری کا رد عمل، جبکہ آج کے پروگرام میں صدر مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف بلوچستان کے حالات کی بہتری کے لیے متحرک، اس پر بھی بات کریں گے، اور بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات اور سکھ یاتریوں کی پاکستان آمد کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار پرویز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پرویز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، مہربانی۔ سلمان غنی صاحب، اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بیلاروس کے دورے پر پہنچے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف ممالک کا دورہ بھی کر رہے ہیں اور یہاں پر ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے اس ٹور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جب سے پاکستان کو IMF کا پروگرام ملا ہے اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ مختلف ممالک کے لوگ پاکستان کا وزٹ کرنے آئے ہیں، پاکستان کے اندر سرمایہ کاری میں انٹرسٹڈ ہیں، اور بیلاروس کا دورہ یہ ان کی دعوت پہ ہو رہا ہے، چونکہ ان کے پریزیڈنٹ صاحب کچھ ہفتہ پہلے اسلام آباد کے دورے پہ آئے تھے، اور انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہی نہیں، سابق پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی تھی اور ان کا ایک ذاتی تعلق تھا۔ اور اب بھی جو وزٹ پہ گئے ہیں آپ کے ہمارے نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر اطلاعات عطاء تارڑ صاحب، یہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اس میں مختلف جو معاہدوں پہ دستخط ہوں گے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ شہباز صاحب بیرونی محاذ پہ جو بھی ان کے وزٹس ہیں وہ دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے ہیں، وہ تجارت کے فروغ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک خاص فضا طاری ہے جس میں بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری کی بات کی جا رہی ہے، یہ وزٹس اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے۔ اور انہوں نے آپ دیکھیں کہ معاشی محاذ پر کی جانے والی اصلاحات اور اقدامات کے نتیجے میں پاکستان پر بیرونی ممالک کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ اس کی بنیاد بنی IMF نے، اور پھر دیکھیں نا IMF نے آپ کو $7 ارب کا پروگرام دیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ معاہدے کے تحت مجھے یاد پڑتا ہے کہ بجلی کے ایشو پہ وہ لچک دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اس حکومت نے ان کو ڈیلیور کر کے دکھایا ہے، خاص طور پہ ریونیو کے حوالے سے، اصلاحات کے حوالے سے، تو انہوں نے پھر لچک دی کہ آپ بجلی کی قیمتیں کم کر سکتے ہیں، اور پرائم منسٹر نے میں سمجھتا ہوں بڑا انیشیٹو لیا ہے۔ دیکھیں، بجلی کے بل جس گھر میں گئے تھے وہاں پر پرابلمز ہی پرابلمز تھیں، لہذا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں بھی کچھ دیر پہلے خبر آ رہی تھی کہ وہ جو قیمتوں میں کمی کا سلسلہ ہے اس حوالے سے اقدامات شروع ہو گئے ہیں۔ اصل چیز جو پاکستان کا بڑا چیلنج ہے وہ ہے معاشی چیلنج، اور معاشی چیلنج کے حوالے سے جس سنجیدگی کی ضرورت ہے وہ اسلام آباد کے اندر قائم ہے، اور اس میں سب سے پازیٹیو بات یہ ہے کہ اب مختلف ممالک کے لوگ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن عمر، ہمیں جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، جب معاشی بحالی اور ترقی کے عمل کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ایک سازگار ماحول کے ساتھ سیاسی استحکام ہونا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے میچورٹی دکھائی ہے، ایشوز پہ سیاست کا آغاز کیا ہے۔ کچھ لوگ تھے جو اس سے پہلے پاکستان کی معیشت کو دیوالیہ قرار دینے کے لیے سرگرم عمل تھے، اور اب اس محاذ پر بھی آپ دیکھیں کہ مایوسی ہے، ان کی پارٹی کے اندر بھی ایک کیفیت طاری ہوئی ہے، اس لیے کہ ان کی لیڈرشپ پاکستان کو جس رخ پہ لے جانا چاہتی تھی، بطور پاکستانی کوئی پاکستانی بھی اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ریاست یا ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر کے پاکستان کو غیر مساکم کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند ہفتے اور چند مہینے جو ہیں پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں حکومت کی جو پالیسیز اور اقدامات کی بنیادی کردار۔ آئندہ چند روز، چند ہفتے اور چند مہینے جو جس طرح سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں امپورٹنٹ ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے دن سے ہی معیشت پر کام ہو رہا ہے، کیونکہ جب تک اکانومی اسٹرانگ نہیں ہوگی تب تک پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی چیز کا ادراک کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور پرائم منسٹر ابھی جو چند منٹ قبل، کچھ دیر قبل جو ہے بیلاروس کے دورے پر پہنچے ہیں، تو وہاں پر بھی ٹریڈ کی بات ہوگی۔ دیکھیں، جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے اپنا سارا جو ہدف رکھا ہے، زور رکھا ہے، وہ معاشی میدان میں
ترقی کی جانب اور عوام کو سہولت دینے کے لیے. یہ جو بیلاروس ہے یہ وسطی ایشیا کی جو ریاستیں ہیں نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے نوٹ کیا کہ 1990 سے جو ہے نا جب گوادر کا ایک پورٹ کا جب چلا ہے سلسلہ اور سی پیک کا سلسلہ چلا ہے تو سی پیک جو ہے ان سے لنک کرتا ہے کہ آپ نے جو گزرگاہیں ہیں وہ وسطی ایشیا کی ریاستوں تک جائیں گی. اللہ کرے کہ افغانستان کے سے معاملات ٹھیک ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ اس خطے کی صورتحال یکسر تبدیل ہو جائے گی. اور اب بیلاروس ہے اور دوسری ازبکستان ہے، قازقستان ہے، کرگستان ہے، ترکمانستان ہے، یہ سارے اب پاکستان کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں اور ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے. سرمایہ کاری کریں گے وہ. اور بڑی بہت ہی یعنی خوش آئند بات ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ہاں منرلز موجود ہیں اور اس کا ذکر ہو رہا ہے اور اس طرف راغب کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ منرلز کی طرف آئیں. صحیح. اور یہ امپورٹنٹ ہے. بالکل میں آپ سے بات کنٹینیو کروں گا. ابھی ہمیں زوم پر جوائن کیا افضال بھٹی صاحب نے، ایم ڈی اوور پاکستانی فاؤنڈیشن ہے. افضال بھٹی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ بیلاروس کا دورہ؟ جس طریقے سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا فوکس ہے کہ معیشت کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے. مجھے یاد ہے کہ بیلاروس کے جو پریزیڈنٹ ہے لنکوشینکو صاحب، انہوں نے وزٹ کیا تھا کچھ ماہ پہلے پاکستان کو اور پرائم منسٹر صاحب کو دعوت دی آنے کی. اور بالکل جی ایگریکلچر میں ہم بہت اچھا ان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں. جو ٹیکنالوجیز ہیں بیلاروس از کوائٹ ایڈوانسڈ ان دیٹ ریسپیکٹ، اور پاکستان کو وہ ٹیکنالوجی بھی مشینری بھی پہ آئی تھنک کوئی پیش رفت ہوگی. اور دوسرے معاملات میں بھی انویسٹمنٹ بیلاروس کی کمپنیز انویسٹمنٹس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گی پاکستان میں. آئی تھنک اٹ از اے ویری گڈ اینڈ پازیٹیو اسٹیپ فارورڈ. ٹھیک. افضال بھٹی صاحب، بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں ان سے بھی ہماری حکومت کی جب ہم بات کریں، کوشش ہے پرائم منسٹر کا کہنا ہے کہ وہ ہمارا فوکس ہے کہ انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کر آنی ہے. اوورسیز کا کوئی کنونشن بھی ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں، تو اس حوالے سے کیا پلان ہے آپ کا؟ جی پرائم منسٹر صاحب نے انوائٹ کیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو 13 14 15 کو اوورسیز پاکستانیز کنونشن ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں. جتنے بھی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ پاکستان گورنمنٹ کے آفیشیل گیسٹس ہوں گے. ان کو فل پروٹوکول دیا جائے گا اور ان کو ان کے بورڈنگ اینڈ لاڈجنگ بھی گورنمنٹ خود ارینج کر رہی ہیں. ان کو ٹکٹس اپنی خود لے کر آنا پڑے گی. اور اب تک تقریباً 1600 اوورسیز پاکستانیوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے اس کنونشن میں آنے کا، اور سب کو فارمل انویٹیشنز دی جا رہی ہیں. یہ ایک موقع ہے جہاں پہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پاکستان کے لیے، جو ان کی ایفرٹس ہیں، ان کی ریمیٹنسز ہیں، ان کی انویسٹمنٹس ہیں. یہ اس کنونشن کا وہ جو مین ایلیمنٹ یہ نہیں ہے کہ ان کو انویسٹمنٹس کے اس کے لیے بلایا جائے، یہ ان کا شکریہ ادا کرنے کا اور ان کو وہ آفیشیل گیسٹس آف دی گورنمنٹ آف پاکستان کا ان کو ٹائٹل دیا جا رہا ہے. اور وہاں پہ باقی آپ کی ساری منسٹریز بھی پریزنٹ ہوں گی، ان کے سٹالز بھی لگے ہوں گے. اگر اوورسیز پاکستانیز وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں وہ بھی ان کو دی جائے گی. اگر ان کی کوئی انویسٹمنٹ وہاں پہ بیسیکلی کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی ڈیٹیلز لی جائیں گی، ان کو پوری اسسٹنس دی جائے گی. ایسا ہی ایف سی کا بھی سٹال ہوگا، ان کی پریزنٹیشن بھی ہے، جو انویسٹمنٹ پروپوزلز ہے اس پہ بھی انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. ہیلو جی بالکل کیا جائے گا. اور ان کو جو بھی ان کے کوئی اگر مسئلے مسائل ہیں وہاں پہ بھی ساری جتنی بھی منسٹریز ہیں وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گی ان کے ایشوز ریزالو کرنے میں. جی ٹھیک ہے. پرویز بشیر صاحب کچھ بات کریں. بھٹی صاحب سے میں پرویز بشیر صاحب ہیں سینئر جرنلسٹ.
وہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ ریمیٹنس جو بھیجتے ہیں وہ زیادہ تر اپنے گھروں میں اپنے جو معاملات ہوتے ہیں فیملیز کو بھیجتے ہیں. تو کوئی اس طرح کا بھی کوئی پروجیکٹس وغیرہ منصوبے بنائیں کہ وہ یکمشت وہ بہت سارے مطلب وہ جس کو کہتے ہیں نا بڑی سرمایہ کاری جو ہے وہ کر سکے. کوئی اس طرح کے منصوبے اب جو آپ کنونشن کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کوئی منصوبے کوئی لے کر آ رہے ہیں آپ؟ ایک تو اوبیسلی پرائم منسٹر صاحب ایک تو ویلکم کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کا اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور ساتھ ساتھ اسی کنونشن میں پرائم منسٹر صاحب کچھ چیزیں اناؤنس کریں گے جو اوورسیز پاکستانیوں کو امپیکٹ کرتا ہے. تو وہ ایک بہت اچھی پرپوزلز پرائم منسٹر صاحب اناؤنس کریں گے اس کنونشن میں. ساتھ ساتھ جو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں اس کی بھی ڈیٹیلز ان کے ساتھ شیئر کی جائے گی. اور یہ میگا پروجیکٹس بھی ہیں، یہ B2B بھی ہیں، وہ پروجیکٹس بھی اناؤنس کیے جائیں گے. اور ان کا سٹالز بھی ہے یہاں پہ SIFC جو اس وقت پلیٹ فارم ہے، جتنی بھی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو ہو رہی ہیں، رول آؤٹ ہو رہی ہیں. اور وہ بالکل ان کے ساتھ شیئر کر کے، اور کوئی بھی انٹرسٹڈ ہوگا وہ ہم بیسکلی وی ول ٹیک اٹ فارورڈ. اس کے ساتھ ساتھ OPF جو اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن ہے، ان کی بھی جتنی بھی ہاؤسنگ سکیمز ہیں اس میں جو ہاسپٹلز کی لینڈ ایلوکیٹڈ ہے، یا کالجز یونیورسٹیز کی لینڈ ایلوکیٹڈ ہے، یا کمیونٹی بلڈنگز کی جو ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ہیلو جی افضال بھٹی صاحب، ہیلو جی، جی آواز آ رہی ہے وہ آپ بھی ان کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر وہ بھی انٹرسٹڈ ہوئے اپنا بزنس پروپوزل دیں گے، ہم انشاءاللہ ان کو بھی کنسیڈر کریں گے. تو یہ بالکل ایک پلیٹ فارم ہوگا جہاں پہ ان کو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کے بارے میں بتایا بھی جائے گا، اور اگر ان کے پاس بھی کوئی انویسٹمنٹ پروپوزلز ہیں ان کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا. جی بہت بہت شکریہ. افضال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سلی صاحب، آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی. بیلاروس کے جو وزٹ ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ پہلے جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ ان کے صدر وزٹ کر کے گئے تھے پاکستان، تو خصوصی دعوت پر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب گئے، اور فوکس بھی یہی ہے کہ معیشت کو مضبوط کرنا. دیکھیں بھٹی صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا. عمر، پاکستان کے اندر اگر سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول ہو، متعلقہ اداروں کا تعاون ہو، اور سب سے اہم بات جو ہے کہ سرمایہ کاری کو قانونی تحفظ حاصل ہو، تو بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہ تو اپنی انویسٹمنٹ لانے کے لیے تیار ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ماحول طاری کرنا یہ حکومت کی اور سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے. اور جب ریمیٹنس کی بات کر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ ریمیٹنس پہ بھی اثر انداز ہونے کی ایک پارٹی نے کوشش کی ہے، لیکن پاکستان اور پاکستانیت کا جذبہ اوورسیز پاکستانیوں کے نزدیک پاکستان اہم ہے. بالکل ٹھیک. ان کا خاندان اہم ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کے عزیز و اقارب اہم ہیں. تو وہ ریمیٹنس سے اس کی جو ہے تعداد بڑھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. انہیں پاکستان سے باہر جا کر پاکستان کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے، اور ایک مضبوط، مستحکم اور خوشحال پاکستان ان کی بھی ضرورت ہے اور ہماری بھی ضرورت ہے. اور یہ مضبوط، مستحکم اور خوشحال پاکستان تب ہوگا جب آپ معاشی حوالے سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. اصل چیز دیکھیں، اس وقت دنیا پہ آپ نظر ڈالیں تو ایک معاشی جنگ ہے، ایک نفسیاتی جنگ طاری ہے کہ یہ ہر ملک اپنے اندرونی استحکام کے لیے معیشت کی مضبوطی چاہتا ہے، اور پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کو بھی. اور خاص طور پہ کوئی نہیں میں سر آپ ہی کی بات دیکھیں، پاکستان کا موجودہ پرائم منسٹر وہ سیاست نہیں کر رہے، وہ سیاسی بیانات نہیں دے رہے، وہ مخالفین کو چیلنج نہیں کر رہے. ان کی 80% ایکٹیویٹیز کا جو مرکز ہے وہ معیشت ہے، معیشت کی بحالی ہے، معیشت کی ترقی ہے. اور خاص طور پہ انہوں نے دنیا کے اندر ایک میسج دیا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں. ہم آپ کو اسی میں سر ایڈ کریں امریکہ، کیونکہ میں آپ کا موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ چین تجارتی جنگ کے جو عالمی معیشت پر اثرات ہوئے ہیں، ٹرمپ ٹیرف پر چین اور عالمی برادری کا رد عمل، اسے کیسے دیکھیں؟ بات یہ کہ ٹرمپ صاحب جس بنیاد پر اقتدار میں آئے تھے وہ امریکہ کی مضبوطی کی بات کر رہے تھے، امریکیوں کے لیے روزگار کی بات کر رہے تھے، انویسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے. لیکن ٹرمپ صاحب جب سے برسر اقتدار آئے ہیں
امریکہ میں استحکام نہیں آ رہا. دیکھیں اگر آپ سوچ سمجھ کر پالیسیز کی تشکیل کریں کہ جب سے وہ بستے اقتدار آئے ہیں وہ ہر آنے والے دن کے اندر ایک بڑا اعلان تو کرتے ہیں, اور امریکی سیاست پر اب اگر آپ نظر دوڑائیں تو امریکہ کا پوری دنیا میں ایک اثر و رسوخ ہے معاشی حوالے سے, وہ ڈیمیج ہو رہا ہے, اور چین ایک بڑی معاشی قوت کے طور پہ ابھر رہا ہے, اور امریکہ کا خیال یہ تھا کہ وہ روس کو ساتھ ملا کے شاید چائنا کو ڈیمیج کرے گا, لیکن اس خطے کے اندر چائنا اور روس کے درمیان بھی ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, دیکھیں ٹیرف انہوں نے جو اعلان کیا ہے پھر واپس کیوں لینا پڑا؟ اگر انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ کام کیا ہوتا تو انہیں یہ 90 ڈیز کے لیے پھر یہ معاملہ جو التوا میں ڈالنا پڑا. البتہ وہ چین پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور عمر میں چونکہ چین جاتا رہا ہوں, وہ چینی جو ہیں وہ اپنا ہدف دیکھتے ہیں, ان کے ہاں نہ کوئی سیاست ہے نہ کچھ اور ہے, ہر چینی آپ کو کام کرتا نظر آ رہا ہے, اور انہوں نے ایک بڑی طاقت بننا ہے. لہٰذا جتنا امریکہ ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا, وہ کہتے ہیں نا جتنا کہ دبا دو گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. لہٰذا امریکہ کا اپنا کرائسس ہے, اور اپنا ٹرمپ صاحب کے حوالے سے میں شروع سے آپ کے پروگرام میں بھی کہتا رہا ہوں, ٹرمپ صاحب ایک شخصیت نہیں ایک کیفیت ہے. انہوں نے وہ کیفیت طاری کرنے کی کوشش کی ہے, اور امریکہ کا جو معاشی اور سیاسی قوت تھی وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے طور پہ انہیں اپنے ملک کے بھی جہاں مفاد دیکھنے ہیں وہاں پر انہیں عالمی امن کو بھی دیکھنا ہے, عالمی استحکام کو بھی دیکھنا ہے. لہٰذا پالیسیز وہی کارگر ہوتی ہیں جو نتیجہ خیز ہوں, جو اچھے نتائج صاحب نے لکھے ہیں. لہٰذا اس وقت باوجود کہ وہ ایک بڑی طاقت سے وہاں پر برسر اقتدار آئے ہیں, دونوں ایوانوں کے اندر انہیں اکثریت حاصل ہے, لیکن امریکی سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. بات یہ کہ حکومتیں وہی چلتی ہیں جو ڈیلیور کر رہی ہوں. حکومتیں بالکل بات درست ہے کہ وہی ہیں جو ڈیلیور کر رہی ہوں. پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن وقت ہوا ہے بریک کا. ویلکم بیک. صدر مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب بلوچستان کے حالات کی بہتری کے لیے متحرک ہیں. ایک بڑا ہی بڑا نام ہے میاں نواز شریف صاحب, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عمر, یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لاہور کے سیاسی محاذ پر. جاتی عمرہ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر مالک, ان کے سینیٹرز, ان کے ایم این ایز آئے ہیں, اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان, محمود خان اچکزئی, چودھری شجاعت حسین, خواجہ آصف, سب یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ بلوچستان کے حوالے سے نواز شریف صاحب بڑا کردار ادا کریں, اور وہ اس کا ایک پورا پس منظر ہے. چونکہ ہم لوگ خود دیکھتے رہے ہیں کہ ماضی کے اندر نواز شریف صاحب کی حکومت کی موجودگی میں ڈاکٹر مالک کو اکثریت وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی, لیکن نواز شریف صاحب نے وہاں پر قوم پرستوں کو ترجیح دی اور وہ بلوچستان کے لیے ممکنہ وسائل دیے. کل کی میٹنگ میں ڈاکٹر مالک نے یہ بات, میں آپ کو اندرونی سٹوری بتا رہا ہوں, کہ ڈاکٹر مالک نے کہا کہ آپ کی طرف سے جو اصلاحات اور اقدامات ہو رہے تھے, آپ کے جانے کے بعد معاملہ وہاں پر رکا ہے, اور رکنے کے بعد یہ پرابلمز پیدا ہوئے ہیں, اور اگر اب بھی آپ انیشیٹو لیں تو تمام بلوچ لیڈرشپ آپ کا احترام کرے گی. اور یہی بات چودھری شجاعت حسین نے کہی تھی کہ بات ہے کہ بلوچ لیڈرشپ نواز شریف پہ اعتماد کرتی ہے, اور نواز شریف صاحب ایسے ایشوز پہ سیاست نہیں کرتے. دیکھیں میں آپ کو اور ایک حوالہ دے دوں, 2013 کے الیکشن میں انہوں نے وہاں پر اپنی پارٹی کو ڈائریکشن دی تھی کہ جہاں پر قوم پرست ہیں وہاں پر نون لیگ کا امیدوار نہیں ہوگا. تو یہ بلوچستان کے مسائل کے حل کے حوالے سے ایک سنجیدہ سوچ تھی, اور اب نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا ہے, انہوں نے کل اس ملاقات کے بعد شہباز شریف صاحب کو ہدایات دی ہیں, اور شہباز شریف صاحب سے کہا ہے کہ میرے آنے تک آپ یہ اقدامات کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے اگر یہ چیلنج قبول کیا ہے تو بلوچستان کے اندر اس کے یقیناً اچھے اثرات اور ثمرات. بالکل ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب ہمیں جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ ان کے سینئر رہنما وفاقی پبلک افیئرز رانا مبشر اقبال صاحب نے. رانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اب گفتگو سن رہے ہوں گے, سلمان غنی صاحب جس طرح بات کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان میں, جو بلوچستان کے حالات کے حوالے سے جس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اب ایک اہم ملاقات. ایک بات میں رانا مبشر صاحب اگر لائن پہ ہیں, کل
लाहौर जाती उम्रा में जब बलोच लीडरशिप उनसे मुलाकात कर रही थी तो राना मुबशर इकबाल साहब प्राइम मिनिस्टर के साथ जमात इस्लामी की लीडरशिप से मुलाकात कर रहे थे। इस्लामाबाद के महाज पे भी एक सियासी पेशरफ्त हो रही थी और जाती उम्रा के महाज पे भी। और मैं समझता हूँ कि अगर पोलिटिकल लोगों को आप एतमाद में लेके आगे चलेंगे तो इससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जरूर आएगा। अब आप अपना जी राना साहब आप बताइएगा। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान गनी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हर चीज को इतना से देखते हैं। जो बात इन्होंने की है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में, जो बलोच रहनुमाओं की बात की है, मैं बिल्कुल इसकी तायद करता हूँ। इसका वाहिद हल यही है, मियां नवाज शरीफ ने जब भी वो दौरे इक़्तिदार में आए हैं बलोचिस्तान में जिस तरह जो भी कबाइल थे तमाम कबाइलों के साथ उन्होंने अच्छे एनवायरनमेंट बनाए और उनकी मशावरत से जो भी चीज़ें की, और उसी तरह जो कल इनिशिएटिव लिया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने और अब प्राइम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी लगाई है, तो इसको हम जितना जल्दी इन चीज़ों को कर लें तो हालात इंशाल्लाह कंट्रोल में आ जाएंगे। मियां नवाज शरीफ ने अब ये जो बेड़ा उठाया है और ये चीज़ें आगे लेके चले हैं, इंशाल्लाह इसमें बहुत बेहतरी आएगी। और बलोच और जितनी भी कौम प्रेस जमाते हैं वहाँ पे जो उनके इशू हैं वो बैठ के पॉलिटिकल तरीके से ही हल हो सकते हैं। जब तक तमाम पॉलिटिकल लोगों को हम नहीं अपने साथ लेके चलेंगे तो फिर और प्रॉब्लम खड़े होंगे। तमाम मसाइल टेबल पे बैठ के ये हल किए जा सकते हैं। जो कल मियां नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग ली है ना, उस मीटिंग के बड़े दूर नतीजे निकलेंगे और आने वाले वक्त में इससे बहुत बेहतरी आएगी। जो लोकल लोग होते हैं, वो कबाइल के लोग हों, हलकों के लोग हों, जब वो अपने लोगों को साथ लेके चलते हैं तो वही लोग उनको कंट्रोल में लेके आते हैं और वो लोग उनकी बात मानते हैं, वो उनको बड़े अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। मैं गया हूँ, इत्तेफाक हुआ है, जब उधर जलजिला आया था तो मुझे अवारान जाने का 2-3 दफा इत्तेफाक हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे उस वक्त उधर भेजा था। तो उन लोगों के जो हालात हैं ना, उनका हमें बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए। हमें पंजाब और सिंध और सूबों से हट के उनका ख्याल करना चाहिए। उनका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा राइट है और हक है। बलोची एक बहादुर कौम है, पठान है, वो बड़े वफादार लोग हैं। उनको जब इज्जत देंगे, जैसे कल मियां नवाज शरीफ ने मीटिंग की है, तो वो खुद मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए आगे होके बढ़ेंगे। वो पाकिस्तान के लिए बड़े मुहब्बे वतन है और वो जितनी भी ये तंजीमें हैं वो खुद इनको कुचल देंगे। वो बल्कि हमारे बाजू बन के हम वो इनको पूरी, उनको जो भी है वो अपनी डोमेन में ला के सारा कुछ ना बेहतर हो जाएगा। कल एक जो कदम, एक पहला बारिश का कतरा मैं समझता हूँ इस काम के लिए उठाया गया, तो मैं उसको जितना भी सराहूं कम है। सलमान गनी साहब का तो बहुत ज्यादा तजर्बा है, हमसे बहुत बेहतर बसीरत रखते हैं, जो और भी मेरे को दोस्त बैठे होंगे। तो जो तजर्बाकार लोग हैं, जो इन्होंने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी है, इनसे सीखना चाहिए। और मियां नवाज शरीफ से जो सीखा है और जो सीखेंगे उससे बहुत बेहतर अल्लाह के फजल से हुई है और होगी। और कल से मैं तो इस बात में बहुत खुश हूँ कि ये जो काम चला है ये आगे अब चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। हर जगह पे वो, इधर बेशक खैबर पख्तूनख्वा में हो, वहाँ पे भी हो, जहाँ पर भी होगा, वो हर जगह पे बेहतरी आएगी। जब लीडरशिप निकलती है ना, उससे बहुत बेहतरी आती है। और ये मसाइल का हल एक ही है, राना साहब लाइन पे रहिएगा। परवेज बशीर साहब यहाँ पर मौजूद है। तो परवेज बशीर साहब, राना साहब जिस तरीके से बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे और बेहतरी की जानिब गामज़न है। राना साहब हों या फिर कायद नवाज शरीफ साहब हों, ये सियासी लोग हैं, सियासी जहन से सोचते हैं, सियासी सोच है इनकी। और जो माजी का जो उनका नवाज शरीफ का जो तजर्बा है, और अब सबसे सीनियर सियासतदान है वो इस वक्त। और डॉक्टर अब्दुल मालिक ने कल एक बात ख़ास तौर पे कही कि इनकी बात पर एतबार और एतमाद है। ठीक, यानी नवाज शरीफ साहब पे इसलिए कि उन्होंने बलूचिस्तान में ऐसे इक़दाम किए हैं कि कौम परस्त जो है वो भी इनकी तरफ माइल और कायल होते थे। ठीक, तो अब अगर इन्होंने ये फैसला किया है
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہارڈ اسٹیٹ کا تصور ہے جی وہ ابھی فی الحال اس کو پینڈنگ رکھا جائے گا جی اور ان کو منانے کی کوشش کی جائے گی, ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی, ان کو اپنانے کی کوشش کی جائے گی. اور نواز شریف کو یہ فن آتا ہے. ٹھیک. تو جس طرح ایک فن شہباز شریف اپنا دکھا رہے ہیں ٹھیک کہ وہ معاشی حوالے سے, اقتصادی حوالے سے روز چوکے چھکے مار رہے ہیں, ٹھیک, اسی طرح نواز شریف جو ہیں ان کا بین الاقوامی ایک ان کے دوست بھی موجود ہیں. رانا مبشر صاحب کیونکہ لائن پر ہی ہیں تو سلمان غنی صاحب یہ بتائیں, آپ نے بلوچستان کے حوالے سے ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ اچھی بات کی ہے, پولیٹیکل حل کی بات کی ہے, طاقت کے استعمال نہ کرنے کی بات کی ہے. کل آپ ایک میٹنگ میں تھے جس میں جماعت اسلامی کی لیڈرشپ ملی ہے پرائم منسٹر صاحب سے, اور اس میں جماعت اسلامی کی لیڈرشپ نے اپریشیٹ کیا ہے پرائم منسٹر کو کہ انہوں نے بجلی کی قیمتیں کم کی ہیں, غزہ کی صورتحال پہ ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. تھوڑا سا حوال ہمیں بتائیں تو صحیح کہ جماعت اسلامی کو رام کیسے کیا آپ نے؟ کیا گفتگو پہلے تو جماعت اسلامی جو پرائم منسٹر نے انیشیٹو لیا ہے نا وہ بہت خوش تھے, اور ان کی اتنی پازیٹیو سوچ تھی, انہوں نے کہا ہر جگہ پہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ چل, ہمیں بھروسہ ہے آپ پہ, ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں, آپ کچھ کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ جو آپ نے کیا ہے ناممکن کو ممکن بنایا ہے. شہباز شریف نے یہ جو بجلی کے ریٹ کم کیے ہیں اور آگے ہم اور آپ سے بہتری کی امید رکھتے ہیں. انہوں نے ایک بات میں ساری بات ختم کی, انہوں نے کہا ہم ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ ہیں, اور جو انہوں نے تجویز دی ان پہ پرائم منسٹر صاحب نے ان سب کو نوٹ کیا. انہوں نے کہا ہم انشاءاللہ ایک ایک چیز کو دیکھیں گے. جیسے فلسطین کے ایشو پہ انہوں نے کہا تھا ہم کو اس کو اٹھانا چاہیے, غزہ پہ جو بھی آپ نے کہا ساری باتیں ہوئی, ان ساری چیزوں پہ ایک ایک پوائنٹ پہ ڈسکس ہوئی. لیکن سب سے بڑھ کے بعد یہ ان کا رویہ بڑا مثبت تھا. جب یہ پولیٹیکل جماعتیں ہر چیز کو پازیٹیو لینا, اچھی چیز کو اچھا کہیں گی, اور جہاں پہ کوئی کمی ہے اس کی نشاندہی کریں گی تو اس سے بہتری ہوتی ہے. دوسرا, پرویز بشیر صاحب نے بات کی کہ میاں نواز شریف کا بڑا تجربہ ہے. میاں نواز, میں کہتا ہوں اس کے بہتر کوئی نہیں. جو لوگ جن کا پولیٹیکل تجربہ ہے نا وہ لوگ ہر چیز کو سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے پرویز رشید صاحب بات وہاں تک نہیں جائے گی, یہ تمام چیزیں نا ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہو جائیں گی, اور میاں نواز شریف سب جب نکلیں گے, اور دوسری جماعتوں کو بھی اسی میں آگے بڑھنا چاہیے. اپنی ذات سے نہیں نکلنا چاہیے, اپنی ذات کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. سیاست اجتماعی اور وطن کے لیے, ملک کے لیے سیاست ہونی چاہیے. جب تک ہم پاکستان کو سب سے پہلے نہیں رکھیں گے اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میاں نواز شریف نے ہمیشہ جب بھی سیاست کی ہے پاکستان کی ہے. جب ہم 2013 میں آئے تو ہم KPK میں حکومت بنا سکتے تھے. میاں نواز شریف نے کہا نہیں, ادھر رائٹ ان کا بنتا ہے, ان کو حکومت دے, ان کو کرنے دو. اب عوام نے دیکھ لیا نا, ان کو 11 سال ہو گیا, تقریباً 11.5 سال ان کی حکومت ہے. کس نے کیا ڈلیور کیا, کس صوبے میں کیا ڈلیور ہوا ہے, ان چیزوں سے پاکستانی عوام کو بھی پتہ چلتا ہے, ہمارے جو دانشور ہیں ان کو بھی پتہ چلتا ہے. ہر چیز انالیسس کرتے ہیں بیٹھ کے باقاعدہ. پھر جو مخیر حضرات جو لکھاری ہمارے لکھتے ہیں نا وہ اس پہ لکھتے ہیں کہ فلان پنجاب میں جب یہ فلان چیف منسٹر تھا تو یہ ہوا تھا. جب کوئی 4 سال کے لیے 3.5 سال کے لیے کوئی اور آیا تھا تو کچھ اور ہوا تھا. جب سال ایک کے لیے اور ابھی سال ہوا ہے پنجاب میں دوبارہ چیف منسٹر صاحبہ دن رات محنت کر رہی ہیں میاں نواز شریف کی سربراہی میں, تو کیا چینج آئی ہے. اسی طرح پرائم منسٹر بھی میاں نواز شریف کی سرپرستی میں جو معاشی انقلاب لے کے آئے ہیں, یہ سارا کچھ ناممکن کو اللہ تعالیٰ نے ممکن بنایا. لیکن انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ. جب نیت ٹھیک ہو, عمل ٹھیک ہو, تو میرا خیال ہے بندہ مشکل سے مشکل حالات کو بھی نا کنٹرول میں کر لیتا ہے. تو یہ سارا میاں نواز شریف کا ویژن ہے, شہباز شریف صاحب کی محنت ہے, دن رات لگے ہوئے ہیں. اب جو ہمارے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات تھے, ہماری جو خارجہ پالیسی تھی, جہاں جو لوگ ہمیں ملنا نہیں چاہتے تھے وہ خود دعوتیں دے رہے ہیں اور ہمارے پاس آ رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت اچھا رانا صاحب اسی میں بتائیں, شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیلاروس کے دورے پہ پہنچ چکے ہیں. پاکستان زرعی ملک ہے, ٹریکٹرز وہاں کے بڑے مشہور ہیں, تو کوئی ٹیکنالوجیز کے ٹرانسفر پر بھی بات چیت ہوگی کیا؟ اس دورے کے حوالے سے ذرا تفصیلات بتائیں.
بالکل ہوگی. ٹیکنالوجی کے بھی یہ جو آپ نے ٹیکسز کا ذکر کیا, ہر چیز پہ بات ہوگی. ہمارا اس وقت ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے اپنا اعتماد بحال کرنا ہے اور انویسٹرز کو لے کے آنا ہے. وہ ہمارے ملک پہ آ کے انڈسٹری لگائیں, لوگوں کا اعتماد بحال ہو, چیزوں کو آگے لے کے چلیں. ماضی کو بھولیں, ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے پیچھے نہیں دیکھنا. تو جو بھی عملی زندگی گزارتا ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, جو عملی طور پہ ہم ثابت کر رہے ہیں پوری عوام کو پتہ چل رہا ہے. میں نے اپنے حلقے میں گئے ہفتے والے دن, اور پرائم منسٹر صاحب کے حلقے میں میں اور طلعت برقی صاحب ہمارے ساتھ تھے, ہمارے اور بھی سیاسی ورکرز ہمارے ساتھ تھے. تو لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا ہے, جو بجلی کا ریٹ کم ہوا ہے نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہم نے ایک جگہ اظہار تشکر کی بہت زیادہ, یعنی کہ گرمی کا موسم تھا, جگہ جگہ پہ لوگوں نے استقبال کیا, جن کو بھی پتا چلا. تو ایک دن میں پہلا میسج ہم نے کوئی 12 گھنٹے پہلے دیا تھا, بڑے اچھے ایونٹ ہوئے. دوسرا پھر ایسے ہی دیا 12-14 گھنٹے میں. ہم نے اس دن 13 پروگرام کیے ایک دن میں. تو یہ اعتماد ہے لوگوں کا, اور لوگ اتنے خوش تھے میں بتا نہیں سکتا. جب بجلی کا ریٹ انشاءاللہ اور کم کریں گے, بجلی کا ریٹ کم کریں گے, اور چیزوں میں بہتری آئے گی, سستی ہوگی بجلی. ہاں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بجلی اور سستی ہوگی. ہم نے اپنے ملک کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. ایک سائڈ پہ عمر صاحب کہہ رہے تھے کل جب آپ اس ملاقات میں بیٹھے تھے اور بجلی کے ریٹ کی کمی کی بات ہو رہی تھی, تو پرائم منسٹر صاحب نے جب جماعت اسلامی کے امیر نے کہا کہ ہم نے دھرنا دیا, تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ نے دھرنا دیا, ہم نے عملی اقدامات کر کے دکھائے. تو پھر ایک موقع پہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ مزید قیمتیں کم کروانی ہے تو ایک دھرنا اور دیں جس پہ کیا لگا. تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہم بغیر دھرنے کے جو بجلی کی قیمتیں کم کر کے دکھائیں گے. تو میرا خیال ہے جیسے آپ بات کر رہے ہیں, اگر حکومتوں میں ذمہ داری کا احساس ہو اور لوگوں کی حالت زار کا آپ کو پتہ ہو, اور حکومتیں کا ڈیلیور کرتی نظر آئیں گی, تو یقیناً پاکستان کے اندر بھی سیاسی استحکام آئے گا اور لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان بھی آئے گا. جی آپ نے بہت بڑی کرتی. ایک ہی چیز ہے ذمہ داری. جو بندہ ذمہ داری سے کام کرتا ہے نا, وہ کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا. جو قومیں ذمہ دار ہوتی ہیں, لیڈر ذمہ دار ہوتے ہیں, اور عوامی نمائندے ذمہ دار ہوتے ہیں نا, تو پھر پیچھے کوئی چیز نہیں رہ جاتی. اللہ تعالیٰ تو کسی کی محنت رکھتا ہی نہ, محنت کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی. جب بھی نون لیگ آئی ہے, جب بھی میاں نواز شریف آئے ہیں, ان کے کاموں کو سائڈ پہ کر دیں تو بہت کچھ بھی نہیں نظر آئے گا آپ کو. تو یہ ایک اساس ذمہ داری ہے. اور محب وطن جو لوگ ہوتے ہیں, ان کے پھر جو چیزیں ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں, ان کے جذبات اور احساسات وہ سارے ہمارے بلوچ رہنماؤں کو بھی پتہ ہے, خیبر پختونخوا میں بھی پتہ. ہماری کوشش ہے کہ جو ساتھی ہمارے سے دور مختلف ادوار میں ہوئے ہیں خیبر پختونخوا, ان کو بھی ساتھ لے کے آئے, ان کے تجربے سے سیکھیں. ہم نے ادھر کیا کرنا ہے, ہم نے 11 سال تو ان کو دے دیے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہم خیبر پختونخوا میں بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں. سب پاکستانی ہیں, جہاں پر بھی پاکستانی ہے, ہم نے اپنے پاکستان کے لیے اور اس کی عوام کے لیے سوچنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. رانا مبشر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے, اور جس طریقے سے گفتگو آپ ان کے سن ہی رہے تھے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے, بات تو بڑی خوبصورت انہوں نے کی, اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے تھے. سلمان غنی صاحب بات کریں گے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا جو ہم نے دیکھا ہے, ہمیشہ پی ٹی آئی کرتی ہے. یہ میں اس میں 2 چیزیں, ایک تو چونکہ رانا صاحب نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے, اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ایک سیاسی ورکر ایشوز کی بات کر رہا ہے, اور اس کو لوگوں کے جو سلگتے مسائل ہیں اس کا بھی پتہ ہے. اور وہ بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ حکومت کو ڈیلیور کرنا چاہیے, حکومت کو لوگوں کے کا پتہ ہے. اور اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز اور الیکٹڈ حکومتیں اپنی ذمہ داری پوری کریں تو اس سے سیاست بھی مضبوط ہوگی اور معیشت بھی. جہاں تک آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی ہے, کہ سوشل میڈیا کو تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے پیچھے ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے, اس کے پیچھے ایک کروڑوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے. ماضی کے اندر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی بات پاکستان کا دشمن کرتا تھا, اور اس کی کوشش ہوتی تھی کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ غیر مستحکم کرے. اس کے لیے وہ انٹریگز کرتا تھا. اب اس سوشل میڈیا کو بروئے کار اس لیے لایا جا رہا ہے کہ وہ انہیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, اور اس پہ ہم جارحیت نہیں کر سکتے. اب ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے, لیکن انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر پاکستان میں جس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں, جس طرح پاکستان کی عالمی تنہائی ختم ہوئی ہے, جس طرح IMF ان کی تائید کرتا نظر آ رہا ہے, جس طرح پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آ رہی ہے, یہ اگر معاشی حوالے سے مضبوط ہو گئے, مؤثر ہو گئے, اور
اس کے بعد ان پہ اثر انداز نہیں ہوا جا سکے گا. لہٰذا یہ سوشل میڈیا پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور کیا کس کے خلاف جا رہا ہے؟ پاکستان کی ریاست کے خلاف, اور پاکستان کے اس ریاستی ادارے کے خلاف جو اس وقت دہشت گردی کے خاتمے میں ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ بات یہ کہ دہشت گردی کی جنگ بنیادی طور پہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی, یہ امریکہ کی جنگ تھی, اور پاکستان کی فوج نے وہ بڑی جنگ, عالمی جنگ جیت کے دکھائی. اس کے بعد جب پاکستانی فوج کو دنیا بھر کے اندر اس کے رول کو سراہا گیا تو پھر مغربی بارڈر گرم کر دیا گیا. مغربی بارڈر کیوں گرم کیا گیا؟ ابھی جب یہ بات کر رہے تھے افغانستان کے کہ افغانستان کے اندر امن کی بات پاکستان اس لیے کر رہا تھا کہ اگر پاکستان نے ایک بڑا معاشی رول بنانا ہے, سی پیک کا مستقبل جو ہے وہ سی پیک صرف پاکستان تک محدود نہیں رہنا تھا, سینٹرل ایشین کنٹریز تک اس کے اثرات جانے تھے. لہٰذا افغانستان اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک بدامنی کا, ایک جنگ و جدل کا دور ہے, اور طالبان نے آنے کے بعد ان کی رٹ قائم نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان معاشی حوالے سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, بڑھے گا. سوشل میڈیا کا مقابلہ آپ کو اور مجھے کر رہا ہے, اس میں حکومتی اداروں کا ایک قانونی کردار ضرور ہے, لیکن اصل کام ہمارے کرنے کا ہے کہ ہم ان کو کس طرح کے زہریلا پروپیگنڈا اس کا سدباب کریں. پی ٹی آئی اندرونی اختلافات کا بھی پرویز بشیر صاحب شکار ہو چکی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ منفی سیاست. دیکھیں ابھی آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی ہے, سوشل میڈیا نے جو پی ٹی آئی جو کر رہی ہے اس نے پاکستان کو تو اتنا نقصان نہیں پہنچایا, کسی ادارے کو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکی جتنا پی ٹی آئی کو خود اس نے نقصان پہنچایا ہے. اس کی سیاسی ساکھ, اس کی جمہوریت پسندی, سب کو نقصان پہنچایا ہے. اور بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جو پاکستانیت ہے اس کو مشکوک کر دیا باہر سے بیٹھ کے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ کروڑوں ڈالر, اربوں ڈالر لگائے جا رہے ہیں, یہ کون لگا رہا ہے؟ یہ اس کے پیچھے کوئی بیرونی قوتیں اور سازشیں بھی ہیں, اور جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہیں. لیکن پاکستان اب نقصان کے بجائے اب معاشی ترقی کی طرف گامزن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی میں سر بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی آمد کا آغاز ہو گیا. پہلی مرتبہ ہے کہ 7,000 سے زائد یاتری پاکستان آ رہے ہیں. واگا بارڈر پہ بھی پہنچے, استقبال کیا گیا. عمر صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو دوسرے مذاہب کے جو یہاں پر جو چیزیں ہیں, جو ان کے گردوارے ہیں, ریلیجس ٹورزم بھی ہم بات ریلیجس ٹورزم بے شمار ہیں. ابھی تو یہ کچھ بھی تعداد نہیں ہے, یہ تو تعداد جو ہے لاکھوں میں جائے گی. اس لیے کہ ذرا سا ادھر امن و سکون اور معاشی ترقی جب ہو جائے گی, یہاں پر ان کے لیے ہوٹل بنیں گے, ان کے لیے اچھی سڑکیں بنیں گی, اور یہ بننا شروع ہو گئی ہیں. اس کی طرف خاص توجہ ہے حکومت کی, اور حکومت جو ہے یہ سیاحت کے فروغ جو ہے, مذہبی سیاحت, اس کے فروغ کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہے. ختم ہو رہا ہے تو میں کمنٹ لے لوں بس. سلمان غنی صاحب کا اس پہ کیا کہیں گے بیساکھی؟ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک تو اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہے, آئینی طور پہ سیکورٹی میجرمنٹس لیے جا رہے ہیں, اور ایک سازگار فضا کے اندر سکھ یاتری یہاں پر آ رہے ہیں اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے. ایک اچھی چیز ہے. اگر آپ بھارت کے ساتھ موازنہ کریں تو بھارت کے اندر اقلیتوں کا جینا جیرن کیا گیا ہے, پن کے اندر انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. میرا خیال یہ پاکستان کی ایک اچھی تصویر دنیا کے سامنے جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ پرویز بشیر صاحب. ناظرین, آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کا دورہ بیلاروس پر گفتگو کی گئی. میاں محمد نواز شریف صاحب بلوچستان کے حوالے سے جو متحرک ہوئے اس پر بات چیت کی گئی. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں. دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.